اور نماز ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہی ہمیں اللہ کی مدد بھی ملے گی، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی بھی مصیبت میں ہیں تو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد کی تلاش کریں یا اللہ سے مدد مانگیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم رزق کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنا کام کاروبار نوکری جو ہے اس میں سے ہر دن میں 5 دفعہ یا ایٹ لیسٹ 3 دفعہ تو ہم اپنے آفس میں یا اپنی دکان پہ ہوتے ہیں نماز کے اوقات میں۔ تو ظہر عصر اور مغرب میں ہم 10 منٹ صرف نہیں نکالتے نماز کے لیے، اور لیکن رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے انسان کو، اور رزق جتنا انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ اسے ملنا ہی ملنا ہے، اور جب تک اس نے اس اپنے رزق کا آخری لقمہ یا آخری وہ حصہ جو اس کے مقدر میں ہے وہ جب تک اسے نہیں لے لینا اس کو موت نہیں آنی۔ لیکن ہم ان سب چیزوں کو بھول کے رزق کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور نتیجتاً رزق جو ہمارے حصے کا ہوتا ہے ملتا تو ہے ہمیں، لیکن اس میں ہمیں مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم اللہ کو ٹائم دیں اور نماز پڑھیں تو رزق کا حصول جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور رزق میں برکت بھی آتی ہے۔ لیکن آج کل کے فتنوں کے دور میں انسان بہت زیادہ دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اور نماز اور دینی احکام جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی بھی مشکل میں ہوں یا آپ کو ایسا لگے کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ مایوس ہو چکے ہوں، تو اس درخت کے بارے میں سوچیں جو جس کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کھڑا رہتا ہے، اور کھڑا کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور ہماری جڑیں مضبوط تب ہوں گی، جڑوں سے مراد ہے ہمارا ایمان، اور اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ایمان مضبوط تب ہوگا جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے۔ ہمارے تو درخت جو ہے وہ اس امید پہ کھڑا رہتا ہے کہ اس کے پتے اور اس کی شاخوں کی جو رونق ہے وہ واپس آئے گی، اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اور وہ کھڑا رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میری یہ ساری مشکلات جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے